بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گوشہ نشین معین کمالی عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی ہماری نشست ہے 306 یعنی 306۔ میرے احباب کو شاید کبھی کبھی یہ شکایت ہوتی ہو کہ میں معروف لوگوں کے بارے میں پروگرام نہیں کرتا، بلکہ ان میں غیر معروف افراد بھی شامل ہیں، لیکن میں جن لوگوں سے میرا تعلق رہا، جن کے اخلاق و کردار سے میں متاثر ہوا اور جنہوں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا کام کیا، میں ان سب کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے چھوٹے سے کارنامے سے بھی اگر ہم کوئی سبق سیکھ سکیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ میں بہت زیادہ چھوٹے بڑے کا اس طرح قائل نہیں ہوں کہ کوئی بہت بڑے مرتبہ، منصب یا عہدے پر فائز ہو۔ انسانیت، شخصیت اور ذاتی تعلق، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں بعض لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ آج بھی میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بظاہر بہت مقبول نہیں تھے، لیکن ان کے اخلاق و کردار کا، ان کے کاموں کا مجھ پر اتنا اثر تھا کہ میں انہیں سچی بات یہ ہے کہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ یہ ہیں سجاد ظہیر صاحب۔ یہ کائنات کب سے ہے اور کب تک رہے گی، آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ انسان کو اب تک اس کائنات کی سب سے زیادہ ذی شعور مخلوق ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن کائنات کے وجود و عدم سے اس کا موازنہ کیا جائے تو انسان کی حیثیت شاید پانی کے بلبلے سے زیادہ نہ ہوگی، بلکہ وہ اس سے بھی کمتر حیثیت کا مالک ہے۔ تو یوں تو ہمارے ارد گرد ہر شے قدرت کی تخلیق کا حسن اور شاہکار ہے، اور کوئی شے بے مقصد پیدا بھی نہیں کی گئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ انسان کے علاوہ دیگر ذی روح بھی اپنے احباب کی جدائی پر غمزدہ ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن کسی انسان کا کوئی قریبی عزیز یا دوست اس سے جدا ہو جائے تو اس کے رنج و غم کے ساتھ شدت سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیا ہے، بس پانی کا ایک بلبلا، ادھر بیچ کی ہوا نکلی، ادھر بلبلا غائب۔ اسلامی عقیدے کی روح سے روح امر ربی ہے۔ ہڈیوں کے پنجر اور گوشت کے لوتھڑے میں یہ روح پھونک دی جائے تو چلتا پھرتا انسان بن جاتا ہے۔ اسے اپنے وجود کا احساس و ادراک ہو تو وہ احکام الہی کے تابع رہ کر عبودیت و انکسار کی زندگی گزارتا ہے، ورنہ خود کو خدا سمجھ کر کبر و نخوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسم سے نکلنے والی روح کے بعد اس کا سارا فخر و غرور اور گھمنڈ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور بالآخر اسے بھی انسانوں کی طرح مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کی ابتدا اسی مٹی سے ہوئی تھی۔ یہاں ایک لفظ بالآخر آیا، میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ٹی وی کے بہت بڑے بڑے اینکرز، خبریں نشر کرنے والے اس کو بالآخر پڑھتے ہیں۔ اللہ جانے بالآخر کہاں سے آ گیا یہ۔ جس کسی شخص نے بھی پہلی بار زندگی کو بلبلے کی مانند قرار دیا تھا، اس کے تخیل کی بلندی قابل داد ہے۔ بچے کسی نلکی سے پانی کے جو بلبلے بناتے ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، لیکن ان کی شکل و صورت کم و بیش یکساں ہوتی ہے۔ کوئی فوراً ہی پھٹ جاتا ہے، کوئی تادیر فضا میں لہراتا پھرتا ہے۔ آپ اگر کبھی غور سے بلبلے کو دیکھیں تو اس کی خوبصورت گولائی کے بعد آپ کو جو چیز متاثر کرے گی وہ اس کی بیرونی سطح پر پھیلے ہوئے
قوس قزح کی مانند رنگ ہوتے ہیں۔ اب یہ لفظی قوس قزح ہے جس کو قوس و قزح پڑھتے ہیں لوگ۔ اس کی گولائی کا حجم کتنا ہی ہو لیکن اس کی جلد یا موٹائی اتنی کم ہوتی ہے کہ اصولاً وہ ہوا کا معمولی دباؤ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب بلبلے کہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں ذرا سا پھٹ جائے گا۔ اتنی باریک جلد کے اندر ہوا کا موجود رہنا یہ بھی قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ آگے چلیے، بلبلے کی مختصر ترین زندگی پر غور کیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنی دیر بھی کس طرح قائم رہ گیا۔ بلبلے کی گولائی کے اندر ہوا ہوتی ہے جبکہ باہر پانی کی نہایت باریک سطح اور اس سطح کے چاروں طرف بیرونی ہوا کا شدید دباؤ ہوتا ہے جسے بلبلے کی اندرونی ہوا مقدور بھر برداشت کرتی ہے۔ بلبلے کی قوت برداشت جواب دے جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کی اندرونی ہوا بیرونی ہوا سے جا ملتی ہے، گویا پانی میں مل کے پانی، انجام یہ ہے کہ فانی، یا ہوا میں مل کے ہوا ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن بلبلے کی فنا میں بھی اس وقت تک بقا ہے جب تک کائنات میں بالخصوص کرۂ ارض پر ہوا کا وجود ہے۔ سجاد ظہیر، یہ بڑے محترم میرے دوست، بہت ہی نفیس آدمی، میں سچی بات ہے ان کا جب بھی خیال آتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ سجاد ظہیر صاحب کی اچانک وفات کے بعد سے میرے ذہن میں ایک خوبصورت بلبلے کا تصور ابھر آیا تھا۔ یہ جب میں نے تحریر لکھی ہے اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں کہ 6 دن گزر جانے کے باوجود حواس پر یہ بلبلہ چھایا ہوا ہے۔ 6 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو کئی سال ہو گئے ان کے انتقال کو، آج بھی میری وہی کیفیت ہے۔ پیر کی رات کو میں نے 10 اور 11 بجے کے درمیان فون کیا تو ان کی بیگم ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر نے فون اٹھایا۔ بہت قابل خاتون ہے، بڑے ادب میں اور تحقیق میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے فون اٹھایا، معمول کے مطابق علیک سلیک اور پھر خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد میں نے پوچھا سجاد بھائی دفتر سے آ گئے؟ سو تو نہیں گئے؟ انہوں نے روایتی شائستگی سے فرمایا ابھی بات کراتی ہوں۔ سجاد بھائی کو معلوم ہوا کہ فون کے دوسری جانب میں ہوں تو حسب عادت بھاری بھرکم آواز میں السلام علیکم سر، وہ ان کا مخصوص اسٹائل تھا، تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ وہ اکثر لفظ سر کو بہت کھینچ کر بولتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ انور علوی کی تقریب رونمائی میں کراچی پریس کلب کے کسی گوشے میں سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ اس دوران مرزا عابد عباس منتظر رہے کہ آپ اس شغل سے فارغ ہوں تو وہ اپنی کتاب مزاح برائے فروخت کی رسم اجرا کا دعوت نامہ آپ کو دیں، لیکن آپ آنن فانن وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ آپ کو تلاش کرتے رہ گئے۔ میں چونکہ بعض مہمانوں کے اپنے گھر پر اچانک آنے کی وجہ سے انور علی صاحب کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اطلاع عرض ہے کہ مرزا عابد عباس نے مجھے اور آپ کو جمعرات 22 اپریل کو آرٹس کونسل میں بلایا ہے۔ یہ 22 اپریل کو ان کی کتاب کی رونمائی کی تقریب تھی جس کے لیے انہوں نے بلایا تھا، تو وہ ان کو خود نہیں دعوت دے سکے، میرے ذریعے بہرحال۔ اس رات میری سجاد ظہیر صاحب سے فون پر کچھ دیر تک بات چیت ہوئی اور ہم نے اگلے روز آرٹس کونسل جانے کا پروگرام بنایا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت انور علی صاحب نے فون پر بتایا کہ سجاد ظہیر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تو میں سکتے میں آ گیا، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور جب میں نے انور علوی سے کہا کہ کل رات ہی تو میری ان پر
میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے تو معمول کے مطابق خوش و خرم تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی ان کے گھر جا کر تصدیق کرتا ہوں۔ میں فوراً ہی اپنے پروجیکٹ سے سامنے واقع گلشن امین میں سجاد ظہیر صاحب کے فلیٹ کی طرف جانے لگا تو نیچے پارکنگ میں قناتیں اور کرسیاں دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ ان کے بیٹے سعود کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ میت کی تجہیز و تکفین کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سجاد ظہیر کے ہمزلف نے بتایا کہ وہ رات کو 1-1:30 بجے تک معمول کے مطابق اہل خانہ کو ہنسانے اور لطیفے سنانے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ ان کے انکار کے باوجود سعود انہیں قریبی اسپتال لے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو راستے ہی میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سجاد ظہیر کی اچانک موت پر یقین نہ آنے کے باوجود تصدیق ہو گئی تو میں نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ انور علوی کو مطلع کیا۔ عصر کے بعد سجاد ظہیر صاحب کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوا۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ جامعہ کراچی میں اسلامی تاریخ کے شعبے کی سربراہ تھیں۔ اس زمانے میں تحقیق و ادب اور شاعری اور افسانہ نگاری پر ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جنازے میں شرکاء کی تعداد ان کی وجہ سے بھی زیادہ تھی۔ سجاد ظہیر صاحب سے میری واقفیت بہت پرانی نہیں تھی۔ سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد دو ایک تقریبوں میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے پڑوس والے پروجیکٹ الائنس آرکیڈ میں رہتا ہوں میں۔ اس کے بعد تو ہمارا ایک دوسرے گھر اکثر آنا جانا رہا۔ وہ جب بھی کوئی مزاحیہ مضمون لکھتے تو سب سے پہلے فون کر کے میرے پاس آ جاتے یا مجھے بلا لیتے۔ میرے ہاتھ میں قلم تھما کر مجھے اصلاح کے لیے کہتے۔ کبھی کبھار املا کی کوئی غلطی ہوتی تو میں اسے درست کر دیتا، ورنہ ان کی فکر اور زبان میں اتنی روانی تھی کہ پڑھنے والا عش عش کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ مردانہ وجاہت ہی کا مجسمہ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظے کی بے پناہ قوت عطا کی تھی۔ کثیر المطالعہ بھی تھے اور صحیح الفکر بھی۔ خوش شکل، خوش اخلاق اور بہترین حصے مزاج کے حامل سجاد ظہیر صاحب کی تحریریں پہلے سعودی عرب کے اردو نیوز میں اور پھر پاکستان کے مختلف اخبارات میں اور رسائل میں شائع ہو کر قارئین سے داد و تحسین وصول کرتی تھیں۔ وہ جس محفل میں بیٹھتے بلا مبالغہ اس کی جان ہوتے۔ سجاد ظہیر کی اچانک وفات سے میرے ذہن پر ابھرنے والا وہ پانی کا بلبلہ اب تک چھایا ہوا ہے۔ کسی روز ہم بھی بلبلے کی مانند پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔